دیا ہوتا سکینہ تیرے بابا کا افسوس، بیوی کلیجے پہ یہ زخم لے کر کے تربت میں نہ جاتی۔ رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدائی نوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے شام ہو رہی، اندھیرا پھیل رہا ہے، آپ کو دور دراز جانا ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ کون ایسا ہے جو گھر جانا نہیں چاہتا ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ بہنیں جو بیٹھی گئی ہیں کب آ گئی تھی اس اہتمام میں، صبح سے آ گئی ہوں گی، جلوس میں رہی ہوں گی، مگر میں دعا کرتا ہوں ان کے حق میں جنہوں نے سبیلیں لگائیں، میں دعا کرتا ہوں ان کے حق میں جنہوں نے زائرین کے لیے اہتمام کیا۔ تمہیں نہیں پتا یہ بچے جب پیاسے ہوتے ہیں تو ماں کتنا بے چین ہوتی ہے، تمہیں اس بات کا احساس ہے تبھی تو تم نے سبیل لگائی ہے۔ ہائے کربلا کی ان ماؤں کو سلام جن کے بچے پیاس سے دم توڑ رہے تھے، پیاس کو تو چھوڑیے بچے راہوں میں گر جایا کرتے تو تڑپ کے کہتے تھے اماں میں گر گیا۔ آج تو 72 جنازے آنے والے ہیں، یہ 72 ان نثاروں کے ہیں جنہوں نے غریب زہرا کے قدموں میں جان قربان کر دی۔ ہم تو انہیں بھی بوسہ دے رہے ہیں جو راہوں کی نظر ہو گئے، ہم تو ان کا بھی ماتم کر رہے ہیں جو ماں نے اپنے بچوں پر راہوں کی نظر کر دی۔ ماں کی ایک ہی آواز ہوتی تھی شام ہو رہی ہے، کون گھر جانا نہیں چاہتا ہے؟ جاؤ خدا کرے تمہیں تمہارا گھر جانا مبارک ہو۔ مگر یہ یاد ہے جب گھر جانے لگنا تمہارے بچے تمہارے ساتھ ہیں تو یہ یاد کرنا زینب زندان سے چہلم کر نکلی ہے، آل محمد بھی چہلم کرنے کے لیے کربلا جا رہے ہیں، زینب بھی چہلم کرنے جا رہی ہے۔ کوئی بھی زندان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی زندان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ مجھے بات یاد آ گئی ہے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حق گیری آپ ادا کر لیا، میں تو چاہتا ہوں کہ تبرکات و تابوت لائے جائے، آپ ان کی زیارت کر لیں، مگر فقط ایک آپ کے سامنے منظر پیش کرنا ہے۔ سوگواروں علامہ رشید ترابی، اسے میں نے ایک واقعہ سنا، وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بطور کی ایک چادر ہے، بطور کی ایک چادر ہے جو کئی مرتبہ بازار میں گئی ہے۔ کس لیے گئی ہے؟ کبھی کسی یتیم کے لیے، کبھی کسی سائل کے لیے، کبھی کسی مسکین کے لیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک سائل نے آ کے در پہ آواز دیا میں یتیم ہوں۔ سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی سے شہزادی بنت رسول سلام اللہ علیہ نے کہا سلمان اس چادر کو بازار میں بیچ دیجئے۔ تاریخ وہ بیان کرتے ہیں کہ سلمان چادر لے کر کے چلے، بازار سے گزر رہے تھے، ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ فاطمہ کی چادر کو بازار میں فروخت کیسے کریں، گروی کیسے رکھیں، کہاں جائیں۔ اچانک ایک گھر کا دروازہ کھولتا ہے، اس گھر سے بوڑھا یہودی گھر سے نکلا، اس نے سلمان کے دوش پہ چادر دیکھی اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا سلمان ٹھہر جاؤ، یہ چادر کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا اسے میں گروی رکھنے جا رہا ہوں۔ کہا یہ کس کی چادر ہے؟ کہا بنت رسول کی۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ۔ وہ گھر میں اس نے اپنی آسمانی کتاب توریت اٹھائی، توریت سے اس نے چادر کے متعلق پڑھنا شروع کیا۔ سلمان نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اس چادر کو تم کتنے میں گروی رکھنے جا رہے ہو؟ پوچھا ہوا کیا؟ کہ اس چادر کے لیے میں نے اپنی کتاب توریت میں پڑھا ہے کہ ایک بار رسول کی آخری رسول کی بیٹی کی چادر بازار میں آئے گی، اس چادر کو گروی رکھ دو، کتنے میں رکھو گے؟ طے ہوا۔ سلمان نے کہا وہ قیمت مجھے دے دو اور یہ چادر رکھ لو۔ وہ کہتا میں یہاں نہیں ہوگا۔ کہا پھر چلو مسجد نبوی میں۔ وہ یہودی مسجد نبوی میں آتا ہے، آنے کے بعد صحابیوں سے پوری مسجد چھلک رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا سنو یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہو جاتا ہوں، میں نے اس چادر کے لیے پڑھا ہے اس میں ابا میں پیون لگے ہوئے ہیں، یہ چادر مخلصی کی علامت ہے، انکساری کی علامت ہے، رسول کی بیٹی کی چادر مسلمانوں یہ رسول کی بیٹی کی چادر میں مسلمان ہوتا ہوں۔ سلمان نے کہا یہ چادر بس اسی جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دیا۔ ایک مرتبہ یہودی دیکھ کر کے سلمان کی طرف رونے لگا، آواز دیا تھوڑی دیر پہلے میں یہودی تھا تو میں نے تو چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں تو کیا میں چادر کو ہاتھ لگاؤں گا؟ یاد آیا کچھ آپ کو؟ اللہ اکبر۔ زینب کے سر پہ کون سی چادر تھی؟ عباس کی بہن کے سر پہ کون سی چادر تھی؟ چھیننے والے کون تھے؟
فاطمہ کی بیٹیوں کی چادریں بازاروں میں چھینی گئی. مسلمانوں کیا ہو گیا تھا؟ دنیا کی دوسری قوموں میں عظمت چادر کو آل محمد کے پہچانا تم نہ پہچان سکے. کون زینب؟ وہ چہرے بھائی کا کرنے کے لیے آئی ہے. بہت تشریح ہے تابوت میں. جتنا وقت ابھی لینا میں لے رہا ہوں کہ تبرکات آنے لگے. جو آنکھیں ابھی تک نم نہیں ہوئی اب نم ہوں گی. سوگواروں یہ زینب ہے. زینب علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی. انکساری کے ماحول میں پڑی کچے گارے مٹی کا گھر ہے جہاں پر محبتیں قربان ہو رہی ہیں. اسی گھر میں ایک بی بی آئی جس گھر میں کنیز تھی. کس کی پتہ ہے؟ جناب شہر بانو کی، جس کا نام تاریخ شیری بتاتی ہے. وہ شیری اسی گھر میں گزر رہی ہے. آقا حسین کی نظر پڑی. آواز دیا شہر بانو تمہاری یہ جو کنیز ہے نا شیری، یہ بڑی زاہدہ ہے، بڑی متقی اور پرہیزگار ہے. جیسے یہ آواز شہر بانو کے کانوں میں ٹکرائی، بی بی شہر بانو نے شیری کو بلایا کہ شیری میں نے تمہیں آزاد کر دیا. وہ پوچھتی ہے شہزادی کیا ہوا؟ کہ آقا حسین نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ تم زاہدہ اور متقی اور پرہیزگار ہو، اب کنیزی میں نہیں رکھا جا سکتا، تمہیں میں نے آزاد کیا. قدموں پہ گر پڑی، میں اس گھر کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی. حسین آقا قریب آئے، آواز دیا شیری تمہاری یہ کنیز اب یہ چاہیے کہ اس کا عقد ہو جائے. کہ کہاں؟ کہ کوفے میں میرا ایک چاہنے والا رہتا، اس کا نام حارث ہے، میں چاہتا ہوں اس سے اس کا عقد ہو جائے. حارث کو بلایا گیا. عقد کا موقع آیا. مولا آئے شیری کے پاس، آواز دیا شیری مہر بتاؤ. پتا ہے مہر کیا طے کیا؟ اس نے کہا میں اس گھر کی پلی بڑھی ہوں، دنیاوی دولت سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے. کہا کہ مہر بس ایک ہے، میرے شوہر سے یہ کہہ دیجئے کہ مہر یہ ہے کہ ہر سال اس گھر کی زیارت کے لیے مجھے لایا کرے. اس گھر کی زیارت کے لیے پھوٹ کے روئیں گے خدا کی قسم ہے، جیسے جیسے تابوت دیکھی. حق مہر یہ ہے کہ مجھے اس گھر کی زیارت کے لیے لے آیا کرے. حارث نے قبول کر لیا. تاریخ کہتی وقت گزرا. ہر سال اس گھر کی زیارت کے لیے شیری اپنے شوہر کے ساتھ آیا کرتی تھی. سن 60 ہجری میں شیری زیارت کے لیے آئی. سب سے ملاقات ہوئی. حسین آقا نے آواز دیا شیری اب تم نہیں آؤ گی، اب تم نہیں آؤ گی. آقا کیوں؟ کہ ہم خود آنے والے ہیں. شیری کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. پھر تو میرا گھر جنت ہو جائے گا. آواز دی شیری تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اکیلے آؤں گا؟ میرے ساتھ میرا عباس آئے گا، میرے ساتھ میرا عباس آئے گا. شیری کہتی آقا عباس آقا بھی آئیں گے؟ فقط عباس تھوڑی آئے گا، میرا بیٹا اندر بھی آئے گا. شیری کہتی آقا پھر تو میری زندگی جنت، میرا گھر جنت بن جائے گا. آواز دیا صرف اکبر نہیں آئے گا، زینب بھی آئے گی، کلثوم بھی آئے گی. اللہ اکبر. شیری کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. حسین نے وعدہ کر لیا شیری تمہیں جتنے بنی ہاشم کے جوان دکھ رہے ہیں سب آئیں گے. وہ جو سکینہ ہے میری گود والی وہ بھی آئے گی. 60 ہجری کو شیری رخصت ہو گئی. تاریخ کے بھی 61 ہجری آئی. 61 ہجری کو کوفے میں شور بلند ہوتا ہے، نقارے کی آوازوں کی آوازیں آتی ہیں، غل ہوتا ہے، شور مچتا ہے. شیری کہتی لگتا ہے میرا آقا حسین آ گیا. یہ شیری ہی سمجھ سکتی کس قدر بے چینی سے انتظار کر رہی تھی. گھر کو سجا اور سنوار رہی تھی. اہتمام بھی تھا اور انتظار بھی تھا. تاریخ کبھی جیسے کوفے میں شور برپا ہوا تو شیری کبھی لگتا ہے میرا آقا آ گیا. اپنے شوہر حارث سے کہا حارث جاؤ جا کے دیکھ کے اور لگتا ہے میرا آقا حسین آ گیا. حارث گئے، روتے ہوئے گھر میں آئے. کہ کیا ہو گیا حارث؟ کہ لگتا ہے کوئی شریف قیدی آئے، اس میں بچے بہت پیاسے معلوم ہوتے ہیں، بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نو کے نیزہ پہ سر شریف ترین معلوم ہوتے ہیں، بھوکے اور پیاسے ہیں. شیری نے ٹیسٹ منگایا، اس میں کھانے کا سامان رکھا اور پانی رکھا. کہ حارث لے کے جاؤ، چلتی تو میں بھی مگر میری شاہزادی زینب نے کہا تھا کبھی تماشائیوں کو دیکھنے بازار نہ جانا، اس لیے میں نہیں جا سکتی. لے جاؤ. حارث پانی اور کھانا لے کر کے بازار میں آیا. جیسے قریب پہنچا تو 4 برس کی بچی تھی جس کے پاس لے کر کے پہنچا. اس نے اتنا پوچھا یہ صدقے کا تو نہیں ہے، صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟
حارث پھر واپس لے کر کے آیا، کہا شیریں کا کیا ہوا؟ کہ وہ جو قیدی آئے ہیں بڑے شریف معلوم ہوتے ہیں، اس میں بچی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں یہ صدقے کا تو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ شیریں کے ہاتھ سے وہ پانی چھوٹ کے زمین پہ گر گیا، روتی ہوئی زمین پہ بیٹھ گئی۔ اللہ خیر ہو، کہا کہ وہ کائنات میں اکیلا گھرانہ ہے کہ جس کے لبوں سے بچوں سے یہ فکر ادا ہو سکتے ہیں۔ طرف کے رہ گئی، آواز دیا کیا ہوا؟ کہ میرے آقا کی خیر ہو، میرے آقا کی خیر ہو۔ اس نے پردے میں اپنے آپ کو ملوث کیا، پردہ ڈالا، ملبوس ہوئی، بازار میں آئی، ایک ضعیف ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں تھا، گھبرائی ہوئی، دعا کرتی ہوئی میرے آقا کی خیر ہو ضعیف کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے قیدی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ قیدی نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، شیریں طرف گئی، آواز دیا محلے میں کس مدینے میں کس محلے کے رہنے والے ہو؟ اس نے آواز دیا یہ جواب ہم سے نہیں، وہ جو بیویاں ہیں نا وہ سبھی جواب دے پائیں گی، تم ان کے پاس چلی جاؤ۔ یہ پردے میں ملبوس آئی، آنے کے بعد اس بیوی کے پاس بیٹھ گئی، آواز دیا بی بی ہم نے سنا ہے تم مدینے کے رہنے والے ہو؟ ہاں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ آواز دیا بی بی مدینے کے رہنے والے ہو؟ ہاں۔ کس محلے کی ہو؟ بیویاں سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس بیوی نے جو چاندی جیسے بالوں کے پیچھے سر چھپائے بیٹھی تھی، اس نے آہستہ سے اس بیوی سے پوچھا تم اپنی شہزادی کو معلوم کرنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں۔ کیا نام ہے اس کا؟ اتنا سننا تو یہ بیوی نے گھبرا کے داہنی طرف بائیں طرف دیکھا، بیوی یہ بازار ہے یہاں شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ ایک وقت بیوی نے چہرے سے اپنے بال ہٹایا، کہ شیریں پہچانا نہیں تم نے؟ اور اتنا سننا کہ شیریں تڑپ گئی، آقا کا سر کی طرح کے نظر پہ آواز دی آقا یہ کہنا بتایا کہ آئیں گے اس عالم میں آئیں گے، مولا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ سوائے غم امام مظلوم ہے کربلا کا۔ ہاں چیلنج کرنے آئے ہو، آج چیلنج کرنے آئے ہو، تمہارا گھر آباد ہے، زینب چاہ رہی ہے چیلنج کرنے جس کے گھر آیا ہے۔ رباب کہتی ہے وہ مدینے جا کے کیا کریں گے؟ لیلا کہتی ہے ہم گھر جا کے کیا کریں گے؟ یہ سوگوارو شیریں تڑپتے رہ گئی، آقا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، ہائے ہمیں یہ بازار دیکھنا رہ گیا تھا، نیچے ذرا دیکھیے آپ کے سامنے بطول کا لٹا ہوا گھر ہے، بطول کا لٹا ہوا کنواں ہے جس کا آپ ماتم کرنے کے لیے آئے ہوئے۔ ہائے کربلا میں حسین آپ نے جو اہتمام کیا ہے جنازے اٹھائے ہیں، خدا کی قسم کربلا اچانک نہیں ہوئی ہے، کربلا کا اہتمام ہوا ہے۔ زینب کبھی کوفے آتی ہے تو یاد آتا ہے بابا علی نے وعدہ کیا تھا زینب تجھے ایک بار بازار اور آنا ہوگا۔ آپ سن کے تڑپ رہے ہیں، آپ سامنے 72 شہدائے کربلا کے تابوت آ رہے ہیں، جنہیں کربلا میں رونا گیا، لاش کے ٹکڑے کیے گئے۔ جب تک میں اشارہ نہ کروں کسی تابوت کو بلایا نہ جائے، اشارہ میں کروں گا کون سا تابوت کب آنا ہے۔ کنانہ بن عتیق تغلبی، بریر ابن خزیر حمدانی، عبداللہ ابن عمیر، مجمع ابن عبداللہ، جبلہ ابن علی شیبانی۔ سوگوارو وقت قیامت ہے، یہ جو جنازے آ رہے ہیں یہ انصار امام حسین کے ہیں جن کی لاشیں کربلا میں بے کفن پڑی رہی۔ خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ سوگوارو آپ کے سامنے یہ تابوت، یہ تبرکات، یہ تربت گزر رہی ہے۔ ہم نے ہر جگہ تابوت دیکھے ہیں مگر یہاں تربت ہے۔ خدا منتظمین کو سلامت رکھے، ان جوانوں کو سلامت رکھے، اہتمام کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ دنیا میں تابوت اٹھتے ہیں، انہوں نے تربت اس لیے اٹھائی ہے تاکہ لاشیں جو کربلا میں دفن نہ ہو سکے، حسین کی وصیت یاد آئی ہوگی جو بنی اسد کے بچوں سے کر رہے تھے، ہماری لاشیں کربلا میں بے کفن پڑی ہوگی۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، لیجیے آپ کے سامنے یہ جنازے اور تابوت گزر گئے۔ نعیم ابن اجلان انصاری، آپ کے سامنے نافع ابن ہلال، ابو سلامہ سیدوی، یہ تبرکات اور یہ تربت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ یہ آگے آگے نعیم ابن اجلان انصاری، سلام و ہمارا، یہ کوفے کے وہ بہادر، یہ کوفے کے عابد شمس النوار جو حسین غریب کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لے آئے اور
حملہ اولا میں جام شہادت نوش کی نافع ابن ہلال اللہ اکبر کیا اہتمام تھا شب عاشور حسین آقا کے پیچھے پیچھے آقا حسین کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی تھی زینب شہزادی نے بھائی سے کیا کہہ دیا بھیا تمہیں اپنے جانثاروں پہ بھروسہ ہے اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھ کے زینب علی کی بیٹی کے خیموں کے پاس پہنچ گئے تھے میری آقا زادی اگر حکم دے دے تو اسی وقت اپنی جان کو قربان کر دے سوگواران امام مظلوم کربلا اس کے بعد پیچھے پیچھے ایک اور اہتمام کرنے والے ابو شمامہ سید علی کا تابوت گزر رہا ہے اب آپ کے سامنے ارباب اعظم نافع ابن ہلال جن کا تابوت آپ کے درمیان سے گزرا ہے یہ نافع پتہ ہے کون ہے رات کا سناٹا ہے تاریکی ہے مجھے روکا گیا دو لمحے کے لیے تابوت زیارت کے لیے زائرین کے بیچ آئیں گے میری طرف دیکھیں کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا خدا کی قسم یہ انصار امام حسین وہ ہیں ہم تو صرف یہ سوچ کر کے آتے ہیں نا کہ 72 تابوت میں جا رہے ہیں نانا جیسے چڑھنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے میں بتاؤں کیسے ملے نافع ابن ہلال شب عاشور تاریخ کہتی ہے مولا شب عاشور ایک خیمے سے ہو کے گزر رہے تھے رات نے محسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے اب جو پلٹ کے دیکھا تو نافع تھا کہ نافع میرے پاس آؤ نافع قریب آئے آواز جی نافع میں تمہارا امام آقا نصرت کے لیے آیا ہوں کہ نافع تمہاری کیفیت کیا ہو رہی ہے نافع ایک بات سنو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تمہارا آباد گھر ہے میں تم سے کہتا ہوں میں تمہاری شفاعت کی ضمانت دیتا ہوں میں راضی ہوں جاؤ اپنے بچوں میں چلے جاؤ اپنے آباد گھر میں چلے جاؤ نافع کہتا اتنا سننا تھا میرے اندر تاب ضبط نہ رہی میں خیموں کی طرف دیکھ کے رونے لگا میں نے کہا آقا میرے بچوں کا اتنا خیال وہ جو خیمے میں بچے ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں رو کے کہتے ہیں آقا مجھ سے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی آواز یہ نافع جاننا چاہتے ہو میں کہاں جا رہا ہوں میں پشت خیمہ کی طرف جا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب حملہ ہو تو لعین خیموں پہ حملہ کرو اس لیے میں خیموں کی طرف جا رہا ہوں ذرا دیکھو تو کچھ یاد آیا آپ کو حسین نے کیا کہا نافع سے نافع میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہیں جب جنگ ہو تو لعین حملہ نہ کرو یاد دلاؤں آپ کو جب زہرا کا لال پسے گردن ذبح کیا جا رہا تھا گھوڑے سے زمین پہ آیا تھا کسی لعین کی ہمت نہ پڑتی تھی پاس جائے ایک لعین کہتا ہے کیسے پتہ چلے گا حسین زندہ ہے یا گزر گیا کیسے پتہ چلے گا میں بتاتا ہوں کہا کیسے ایک مرتبہ چیخ کے کہتا چلو خیموں کو آگ لگا دو خیمہ لوٹ لو حسین نے سر اٹھایا لعین نے زندہ ہو حسین آقا کہتے ہیں اور چلو میرے ساتھ چند لمحہ نافع چلے اور تم یہیں ٹھہر جاؤ میں نشیب میں جا رہا ہوں تم یہیں رکے رہنا اس لیے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں جہاں میری ماں بالوں کو بکھرائے اس جگہ کو صاف کر رہی ہے جہاں میں ذبح کیا جانے والا یہ کہہ کر کے امام جب روتے ہوئے واپس آئے تو نافع پیچھے پیچھے چلے 2 منٹ اور تبرکات آئیں گے میری طرف دیکھنا خدا کی قسم اگر احساس کر لیا اگر ابھی روتے ہوئے نہیں جاؤ گے تو اس فکر کو یاد رکھنا اس فکر کو یاد رکھنا جب بستر پہ آرام کرنا تو یاد رکھنا کہ 72 تابوت میں گئے تھے یہ بات سن کر کے آئے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ مولا روتے ہوئے آئے پیچھے پیچھے نافع چلے مولا خیمے میں چلے گئے جیسے ہی خیمے میں گئے تو نافع وہاں ٹھہر گئے ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے بھائی بہن میں کچھ گفتگو ہوئی ہے اور بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے زینب شہزادی رو کے کہتی ہیں بھیا ایسا تو نہیں کہ جب صبح جنگ ہو تو یہ انصار ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں نافع کہتے کہ میرے اندر یہ سن کر کے تاب ضبط نہ رہی میں وہاں سے روتا ہوا آیا اس خیمے میں چلا گیا جو خیمہ حبیب ابن مظاہر کا تھا میں اس خیمے میں گیا تو دیکھا حبیب بیٹھے تلوار کو سیکل کر رہے تھے ایک مرتبہ میری کیفیت کو دیکھا آواز دیا نافع یہ تیرا کیا حال ہو رہا ہے تجھے پتہ نہیں حسین کون ہے جا تو اپنے گھر چلا جا اپنے بچوں میں چلا جا نافع کہتے میں نے رو کے کہا وہ بات جو آقا کہہ رہے ہیں حبیب تم بھی کہہ رہے ہو کہ ہوا کیا ہے کہ جو میں نے سنا ہے تم سن کے برداشت نہ کر پاؤ گے
حبیب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں خیمے کے پاس گیا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری شہزادیوں کو ہم پہ یقین نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب نے تلوار اٹھائی، ایک بلند آواز میں تکبیر کہی، تکبیر میں اللہ جانے کیا کیفیت تھی، خیموں سے بنی ہاشم کے بچے نکل آئے، جوان نکل آئے، ادھر سے 54 انصار نکل کر کے آ گئے، سب کی تلواریں برہنہ تھی۔ آواز دیا اے بنی ہاشم کے بچوں، آپ اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ، ہمیں بنی ہاشم سے نہیں، ہمیں انصار حسین سے سروکار ہے۔ سارے انصار قریب آئے، حبیب نے کہا سنو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا تم لوگ کرو۔ کا کرنا کیا ہے حبیب؟ کہ اپنی اپنی تلواریں اپنی اپنی گردنوں پہ رکھو۔ سب نے اپنی اپنی گردنوں پہ رکھی۔ کہ وہ علی کی بیٹی کے خیمہ ہے، چلو علی کی بیٹی کے خیمے تک چلتے ہیں۔ میری پردہ دار بہنوں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ 9 محرم شب عاشور، سارے انصار 54 انصار اپنی گردنوں پہ تلواریں رکھے ہوئے علی کی بیٹی زینب کے خیمے کے قریب پہنچے۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، روتے ہوئے حسین باہر آئے، آواز دی اے حبیب میں نے اپنی بہنوں کو یقین دلا دیا ہے۔ آواز دی آکاش آزادی سے جا کے اتنا کہہ دیجیے کہ انصار کی خواہش یہ ہے کہ میری آزادی اگر اپنی کو دے دے تو اپنی اپنی تلواروں سے اپنی اپنی گردنیں کاٹ کے اسی وقت آقا کے قدموں پہ رکھے۔ میں کہوں گا حبیب علی نہیں، جب علی کی بیٹی سے عاشور آواز دے رہی ہوگی میرا بھیا پسند مولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ وہ انصار امام مظلوم کے لیجیے آپ کے سامنے ایک جنازہ اور تابوت آپ کے سامنے سے گزر گیا جناب نافع ابن ہلال کا۔ آئیے اب میں گزارش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے جو تابوت زیارت کے لیے لایا جانے والا ہے، ادب و احترام سے آپ سلام کیجیے۔ حضرت ابو ثمامہ سیدوی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، ادب و احترام سے ارباب اعزاز حضرت ابو ثمامہ سیدوی اور اس کے بعد نعمان ابن عمرو، بشر ابن عمرو، یزید ابن زیاد کندی، یہ تمام تبرکات آپ کے سامنے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ادب و احترام سے سلام کرتے جائیے، ماتم کرتے جائیے۔ میرا چوتھا امام جو بابا کے انصار کے جنازے دیکھتا تھا، بھائیوں کے جنازے دیکھتا تھا، کلیجہ تھام کے آواز دیتا تھا پھپھی اماں لاشا کربلا میں بے کفن پڑا ہوا ہے۔ ہر بار ایسا آپ کے سامنے یہ تابوت اور یہ تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ بشر ابن عمرو، یزید ابن زیاد کندی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ لیجیے قیس ابن مسعود اسدی کا تابوت کوفے سے امام مظلوم کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لے آئے اور جنگ مغلوبہ میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ جنادہ ابن کعب یہ بھی جنگ مغلوبہ کے کربلا کے شہید ہیں کہ جنہوں نے امام مظلوم کے قدموں میں جان قربان کیا۔ سلام ہمارا کربلا کے ان امام مظلوم کے جانثاروں پر بکر ابن حی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہمارا آپ کے سامنے جنادہ ابن کعب کا تابوت آ رہا ہے۔ وہ اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے الباب اعزا کربلا کے ناصران امام مظلوم کے تربت آئے جن کے لاشیں کربلا میں بے کفن پڑے رہے۔ بکر ابن حی کا تابوت، عمار ابن حسان تائی جن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لے آئے اور زہرا کے لال کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دیا۔ یہ انصار امام مظلوم یہ آزادار رونے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کل آپ کا لاشا کربلا میں بے کفن پڑا رہا، آپ کے نصیب پہ سلام، آپ کی نصرت پہ سلام۔ ارباب اعزا یزید ابن سبیت جن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، ادب و احترام سے سلام کر لیجیے۔ ہائے یہ رات کا سناٹا اور اس میں آنے والے یہ جنازے جنہیں دیکھ کے اتنے عزادار رو رہے ہیں۔ کل علی کی بیٹیاں جنازوں کے درمیان سسکیاں لے رہی تھی، ایک بیٹی طرف کے بیٹی تھی ہائے میرا مظلوم بابا جس نے صبح سے لاشیں اٹھائے، لاشوں کے درمیان راحت
سر کرنا. کوئی آل محمد سے پوچھے پردیس غربت پیاس لاشوں کے درمیان لیجیے سیف ابن حرس کا جنازہ آپ کے سامنے تابوت لایا جا رہا ہے. ادب احترام سے انہیں بھی سلام کرتے جائیے, پرسہ پیش کرتے جائیے. عمرو ابن جنادہ یہ بھی مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لے آئے اور غریب زہرا کے قدموں پہ جان قربان کی. یہ جنگ مغلوبہ کے شہید ہیں کہ جن کی لاشیں کربلا میں ٹکڑے کی گئی, سر نوکے نیزہ پہ بلند کیے گئے. اللہ اکبر. تو آپ کے سامنے یہ تبرکات اور یہ جنازے آ رہے ہیں. ادب و احترام سے عمرو ابن جنادہ کا آپ کے سامنے یہ تابوت آ گیا. میں نے ایک نام ابھی نہیں لیا, ادھر دیکھنا تبرکات سب ایک جیسے ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. آپ کو پرسہ پیش کرنا ہے, لیکن جب یہ آئے تو بڑھ کر کے سلام کر لینا, اس لیے کہ یہ ان کا جنازہ ہے, ان کے تبرکات ہے, اس کی تربت ہے جس نے حسین کے پاس احساس ندامت لے کر کے آیا تھا اور اس قدر بے چین تھا, اس قدر بے چین تھا کہ شب عاشور سپاہیوں نے پوچھا تم اس قدر بے چین کیوں ہو؟ اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا بہادر کون ہے تو ہم تمہارا نام لیتے. تم اس قدر بے چین ہو. وہ سامنے جو خیمے جن سے لڑنے کے لیے آئے ہو اس میں بچے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, پردیسی ہیں, غربت کا آواز دیا خدا کی قسم میں اسے تھوڑی ڈرنا ہوگا. پھر کیا جاننا چاہتے ہو کہاں کہ میرے ساتھ آؤ. لے کر کے جس نے کہا تھا اسے پشت خیمہ حسین کے پشت خیمہ کی طرف گیا. کہ سنو کوئی آواز آ رہی ہے؟ اس نے کہا آواز آ رہی. کہ کیسی آواز؟ کہا بچوں کے سسکیوں کی آواز. ہائے پیار, ہائے پیار. کہ بس یہی آواز ہے جس نے مجھے توڑ چھوڑ دیا. وہ کہہ کر کے روتا ہوا گھوڑے پہ سوار ہوا, حسین کی طرف آگے بڑھا. جیسے ہی آگے بڑھا احساس ندامت نے روک دیا. میری طرف دیکھنا ہے, احساس ندامت نے روک دیا. ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلایا. بیٹے نے پوچھا بابا کیا جانا نہیں؟ کہنے میرے لال جرم بڑا ہے, زہرا کا لال معاف کرے گا یا نہیں؟ یہ کہہ کر کے ابو نواس رسول ہے, کریم ابن کریم ہے, اس گھر سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے. مطلب بات جرم بڑا ہے, میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. آنکھوں پہ پٹیاں بندھوائی. چند قدم چلا کر ٹھہر جاؤ. کا کیا ہوا؟ کا جرم بڑا ہے, میرا ہاتھ ایسے باندھ دو جیسے کسی قیدی کا باندھا جاتا ہے. ہاتھ بنوایا, چند قدم چلا. بیٹے نے کہا جیسے کہ اللہ اکبر, اس کا کلیجہ منہ پہ آ گیا. کیا ہوا؟ کا پاس آ رہے ہیں. کہتا اللہ اکبر کا کیا ہوا؟ کا اکبر آ رہے ہیں. کہتا اللہ اکبر کا کیا ہوا؟ کا محمد آ رہے ہیں. تو کہتا اللہ اکبر کا کیا ہوا؟ کہ زہرا کا لال خود آ رہا ہے. گھوڑے سے خود کو گرا دیا, کولیاں چلتا ہوا غریب زہرا کے قدموں میں سر رکھ دیا. آواز دیا آقا میرا جرم بڑا ہے. مولا نے آنکھوں سے پٹیاں کھولی, ہاتھ کھولا, کلیجے سے لگا لیا. کہے میرے مہمان میں تو تجھے پہچانتا بھی نہیں کہ تو کون ہے. رونے لگا. آواز دیا آقا میری خطا بڑی ہے, کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے کہا میں نے معاف کیا, میرا اللہ تجھے معاف کرے گا. آواز دیا آقا میری خطا بڑی ہے, کہ تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا. یہ تجھے یاد ہے جب ہماری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب تو میرا دشمن تھا, تب میں نے تجھے پانی پلایا تھا. آج تو میرا دوست ہے, میرے بچے پیاس سے جا بلک, میں تیری مہمان نوازی نہیں کر سکتا. ہر مڑ کے خیموں کی طرف دیکھ رہا. ہر خیموں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ اور جب نہیں ہر گھبرا کر کے کہے گا میں ڈر اس بات کے لیے رہا ہوں کہیں خیمے سے کوئی بچہ نہ آ جائے, مجھے دیکھ کے پہچان نہ لے, کہیں یہ نہ کہتے آج ہم اسی کی وجہ سے پیاس رہی ہے. ابھی ہر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے آ کر کے کہا ہر تجھے علی کی بیٹی زینب سلام کہلا رہی ہے. ہر نے منہ پہ تماچے مارے. اللہ کہا گناہ اور کہا علی کی بیٹی سلام کہلا رہی ہے. رونے والوں خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے. حسین کے اس مہمان کا استقبال کر لو. آپ کے سامنے حضرت حر کا آپ کے سامنے تربت زیارت کے لیے لائی جا رہی ہے. لائیے زیارت کے لیے عبادہ حر یاد راہی کا تابوت شبیہ تربت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. ادب و احترام سے زیارت کیجیے. حسین کے مہمان کو سلام کر لیجیے. اے ہو جوان بیٹے کی مرنے کی اجازت مانگ
بول رہے تھے حسین نے کیا کہا تھا تم سے؟ جب لیہور آواز سے آقا نے کہا تھا اے ہر جوان کی میت پہ تیرے باپ نہیں جایا کرتے، اے ہر آ کر کے اس وقت حسین کو سہارا دے دینا جب جوان کی میت بوڑھا باپ اکیلے اٹھا رہا ہو۔ نیچے آپ کے سامنے یہ جنازہ آ گیا، آئیے اب اس نمازی کا رہا ہے جو نماز کا محافظ بن کے کربلا میں آیا۔ جب حسین سے انصار نے ابو ثمامہ سیدنی نے آ کے کہا مولا کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ حسین آقا نے کہا ہاں یہی ہے وقت نماز ہے۔ پیاسوں نے صف لگائی، لائنوں نے تانا دیا حسین تمہاری کیسی نماز؟ نمازیوں پہ تیر برسائے جانے لگے۔ تاریخ کہتی ہے چاہنے والے آگے بڑھا جس کا نام زہیر ابن قین ہے، آواز دی آقا اب نماز ادا کراؤ، ہر آنے والے تیر کو میں اپنے جسم پہ لوں گا۔ اللہ اکبر، امام وقت کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا، ہر نیزے کی انی، تیروں کے انی، برچیوں کے ناغ سب اپنے جسم پہ لیتا رہا۔ ایک مرتبہ جب نماز مکمل ہو گئی حسین نے زانوں پہ سر رکھا، آواز دیا آقا کیا حق وفا ادا ہو پایا؟ سوگوارو یہ وہ انصار ہیں جن کا آپ زیارت کرنے کے لیے تابوت میں آئے ہوئے ہیں، جس کے لیے نواز رسول نے کہا تھا جیسے چاہنے والے مجھے ملے، نانا آپ کو نہیں ملے، بابا آپ کو نہیں، بھیا آپ کو نہیں۔ مسعود ابن حجاج کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں ناصران امام مظلوم کا ایک مختصر سے تعارفی اشارہ کراتا۔ ارباب کا ایک منظر وہ ہے جسے یاد کر کے ہم مر جائیں۔ کربلا میں مصائب کے مناظر ہے۔ ہاں لیجیے آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے، ادب و احترام سے سلام کرتے جائیے۔ مسعود ابن حجاج کا آئیے تم سے کا ایک اور عابد شمس الندار، قاری قرآن، حافظ قرآن، امیر کائنات کے صحابی حضرت عابس جناب عابس ابن شبیب شاکری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اے عابس آپ پہ سلام ہو، آپ نے امیر کائنات علی مرتضیٰ کا دور دیکھا، حسن مظلوم کی مظلومی دیکھی، زہرا کا بکھرتا ہوا گھر دیکھا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا حالت روزہ میں نماز میں علی کے سر پہ ضربت لگی مگر جنازہ تو اٹھا تھا، چند لوگ تو شریک ہوئے تھے مگر حسن کا جنازہ جب اٹھا جنازوں پہ تیر برسائے گئے تھے۔ اے عابس آپ نے کربلا میں یہ بھی تو دیکھا زہرا کے لال کو رلایا گیا۔ اے عابس اچھا ہوا آپ نے پہلے جام شہادت نوش کر لی، ورنہ زہرا کے لال کا بے کفن لاشا دیکھا نہ جاتا۔ لیجیے اب آپ کے سامنے ایک اور نمازی، نماز کا اہتمام کرنے والے، حسین آقا کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہونے والے حضرت سعید کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سعید آپ پہ بھی سلام ہو۔ ارباب اعزاز عمرو ابن قرضیہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب احترام سے سلام کرتے جائیے۔ ایک اور قاری قرآن، حافظ قرآن، عابد شمس الندار عبد الرحمان کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ حجاج ابن مسعود، یہ تمام تبرکات دامن وقت میں گنجائش نہیں، دور دراز سے آئے ہوئے زائرین جنہیں اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے، مگر یہ بے کفن ناسو ہیں جو کربلا میں بے گوہے کفن پڑے رہے، ان کا چہلم ہے، ان کا پرسہ ہے، ان کا ماتم ہے، اور بعد ازاں آپ کے سامنے یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ادب و احترام سے سلام کرتے جائیے، پرسہ پیش کرتے جائیے۔ ہاں لیجیے اب اس کے پیچھے پیچھے زین آقا کے اس جانثار کا تابوت آ رہا ہے جس کا رنگ سیاہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام جو مولا کائنات امام حسن امام مظلوم کے ساتھ رہے، کربلا میں آئے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین نے کہا نہیں، ہم تمہیں کیسے اجازت دے دیں، تم تو ہمارے راحت کے دنوں کے لیے تھے۔ آواز آقا مجھے پتا ہے آپ اجازت نہ دیں گے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے، میں حبش کا غلام ہوں۔ اتنا سننا تھا غریب زہرا رونے لگے، اپنے ہاتھوں سے سوار کیا، جب کربلا میں زخم کھا کر کے گھوڑے سے زمین پہ آئے،
روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی، زانوں پہ سر رکھ کے آسمان کا رخ کر کے کہا بار الہ یہ میرے بابا کا جون ہے، اللہ اکبر یہ میرا جون ہے، اللہ اکبر تاریخ کہتی ہے آواز پروردگار سیاہ رنگ خون میں بدبو کا شکوہ کیا تھا، میرے معبود اس کی دعا کو قبول کر لے۔ چوتھے امام جب اعجاز محمد زمین کربلا پہ آئے، بنی اسد کے ساتھ 6 شہدائے کربلا دفن کرنے لگے تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ آواز دی کیوں کہ لاش مجھ کو عنبر کی بو آ رہی ہے، جسم سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ چوتھے امام نے لاش کو بوسہ دے کر کے کہا کہ میرے بابا کا جون ہے، اللہ اکبر، اسی جون کا آپ کے سامنے شبیہ تبرکات زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عظم کرام سے سلام کریے، اسی پیچھے پیچھے ایک 24 سال کا جوان ہے جس کی ابھی 10 دن ہوئی ہے، شادی ہوئی ہے، ماں کے ساتھ گزر رہے ہیں، غریب زیبا کی مظلومی دیکھی، ماں سے بتایا، ماں نے کہا چلو اس سے اچھا وقت نہ ملے گا، تاریخ کے عیسائی تھے، نصرانی تھے، مگر حق کے تعارف اور پہچان رہے تھے۔ اے مسلمانوں کتنے شرم کا مقام ہے، دنیا نے پہچانا تم نے پہچان سکے، ماں نے کہا اس سے اچھا موقع نہ ملے گا۔ آئے آنے کے بعد اجازت لی، ماں نے آواز دی میرے لال نصرت کے لیے آؤ، بیٹا نصرت کے لیے آگے بڑھا، میدان کربلا میں گیا، دلیری کی جنگ لڑی، لوٹ کے واپس آ گیا۔ ماں راضی نہیں تھی، بیٹے نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ کمرے لابے میں خوش نہیں ہوں، کہ کس لیے؟ کہ میں تو چاہتی ہوں کہ تو جام شہادت نوش کرے۔ میدان مقتل میں گیا، جنگ لڑی، لائنوں نے سر کاٹ لیا، تاریخ کہتی ہے سر کاٹ کر کے ماں کے پاس بھیج دیا۔ خدا کی قسم ماں نے پلٹ کے سر کی طرف دیکھا بھی نہیں، یہ کہہ کر کے سر واپس کر دیا۔ ہم جو حسین کے قدموں پہ قربان کر دیا کرتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ ارباب اعضاء تاریخ اس شہید کا نام بہو قلبی بتاتی ہے، جن کے تابوت کی آپ کو زیارت کر لیا۔ لیجئے قناب ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ قاب ابن عمرو، سالم ابن عمرو، غامر ابن مسلم، سلیمان بن مزاری، جابر ابن حجاج، سجید ابن عمرو، عبداللہ ابن عمرو غفاری۔ پتہ صبح جب جنگ ہوئی ہے تو لائنوں نے جب تیر چلایا ہے، خیمہ پہ حملہ کر دیا، تو جب گرد چھٹی تھی تو مولا کے 34 جانثار مارے جا چکے تھے۔ جسے تاریخ میں جنگیں ہیں، ایک جنگ مغلوبہ ہے، ایک جنگ حملہ اولا ہے۔ سوگوار یہ جنگ حملہ اولا کے، جنگ مغلوبہ کے شہیدوں کے تابوت آپ کے سامنے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمرو غفاری کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ لیجئے اب میری طرف دیکھنا، اس تابوت کا حق ہے کہ جو آنے والا ہے اسے رویا جائے۔ میری طرف دیکھو، تاریخ کہتی زینب نے جب بڑھتا ہوا فوجوں کو ہجوم دیکھا تو اپنے بھائی کے پاس ہے، بھیا میں ایک بات کہوں آپ سے، کہ بہن فرمائے خدا کی قسم کائنات میں کسی کو ایسی بہن نہیں ملی جیسی زینب حسین کو ملی۔ کہتی بھیا آپ کے ایک بچپن کے دوست تھے حبیب، کہاں میری بہن؟ کہ بھیا آپ حبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ تاریخ کہتی حسین سے زینب نے کہا، حسین نے خط لکھا، بہن قریب آ کر کے بیٹھ گئی، حسین نے چند سطر لکھی تھی، آواز یہ بھیا کیا خط مکمل ہو گیا؟ کہاں میری بہن؟ کہ بھیا ایک سطر میری طرف سے لکھ دو۔ کہ بہن بتاؤ، آواز دیا بھیا اتنا لکھ دو کہ حبیب دیر نہ کرنا جلدی آ جانا، حبیب دیر نہ کرنا جلدی آ جانا۔ خط لکھا حبیب کے پاس، میرے پاس وقت نہیں۔ تاریخ کہتی حبیب جیسے کربلا میں آئے، انصار استقبال کے لیے بڑھے، اللہ اکبر کہا، حبیب تعظیم کے لیے گھوڑے سے اتر گئے، روتے ہوئے آئے، حسین نے کلیجے سے لگایا، غریب زہرا کی غربت کا عالم دیکھا، چیخیں مار کے رونے لگے۔ اسی پل میں زینب نے آواز دیا، مفزا کون آیا ہے کہ انصار مارے تکبیر بلند کر رہے ہیں؟ آواز دیا شہزادی حبیب آئے ہیں۔ حبیبی اتنا کہلا دو کسی سے کہ زینب سلام کرا رہی ہے۔ حبیب کے کانوں میں آواز پہنچی، حبیب نے منہ پہ تماشے مارے، میں جس کا رخ کیا اللہ علیہ مولا
چادر مانگے گی چادر سن جائے گی، خیمے جل جائیں گے، بھائی سامنے پسے گردن ذبح کیا جائے گا، نیچے حضرت حبیب کا تابوت آپ کے سامنے زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے آقا کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو سلام کر لیجئے، دعا کیجئے پروردگار آپ کو کربلا جانا نصیب فرمائے۔ ذریعے امام حسین کے بالکل سامنے حضرت حبیب آج بھی ہے۔ اللہ اکبر، حبیب کو چاہیے جا کے سلام کر لیجئے، حبیب کے توسل سے کہہ دیے حبیب تمہیں نصرت امام کا واسطہ ہمیں بھی جلدی کربلا بلا لو، ہم بھی کربلا غریب زہرا کی زیارت کے لیے جائیں۔ نیچے حضرت حبیب کا شبیہ تبرکات آپ کے سامنے سے گزارے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور جنازہ آ رہا ہے، خدا کی قسم اس جانثار کا ہے، زخموں سے چور لب ہل رہے تھے، حبیب قریب پہنچے، کچھ کہنا چاہتے ہو آواز نہ نکلتی تھی، پیاس کا غلبہ تھا، زخموں سے چور تھے، آواز یہ حبیب میں جا رہا ہوں۔ مسلم کا جنازہ اور باب ذات کے سامنے حضرت مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ انس ابن حرس اسدی سلام ہو آپ پر، اور باب ذات زاہد ابن عمرو سلام ہو آپ پر، حرب ابن نقیس علیہ جن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام کرتے جائیے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجیے، بے کفن لاشوں کا چہلم ہے۔ اللہ اکبر، نیچے باپ کے سامنے وہ تابوت زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عابس اکیلے نہ آئے تھے، اپنے ساتھ اپنے شاگرد کو لے کے آئے تھے، جن کا نام تاریخ حضرت شریف بتاتی ہے۔ نیچے ان کا تابوت بھی زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ عمرو ابن عبداللہ حمدانی سلام ہو آپ پر، جو کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا میں آئے، 54 جانثار میں 34 جانثار غریب زہرا کی نصرت کے لیے کوفے سے آئے تھے، اور باب اعزا آپ کے سامنے یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ عقبہ ابن سلس، عبداللہ ابن یکتر، حنزلہ ابن اسد، حنزلہ بھی کیا عجیب اہتمام تھا کربلا میں، حسین آقا کے سامنے آئے تو مولا رونے لگے، کیا نصرت کا جذبہ و ولولہ تھا۔ لیجیے ارباب اعزا حضرت جنادہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن شب عاشور مسکرا رہے تھے، انصار نے آ کے کہا عبد الرحمن آواز دیا خدا کی قسم میرے قبیلے میں کبھی کسی نے مجھے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آواز دیا یہ اطمینان قلب ہے، معرفت کی وہ منزل ہے، اطمینان کا وہ جذبہ ہے، مگر یہ کہہ کے رونے لگے اللہ غریب زہرا کی نصرت کے لیے آیا ہوں، ہائے تیرا کے بال کو رلایا گیا ہے۔ لیجیے اب آپ کے سامنے زہیر ابن سلیم کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہمارا ناصران امام مظلوم پر، سیف ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، زرغام ابن مالک، قاسم ابن حبیب، عبداللہ ابن بشیر، یہ دیکھو لگاتار یہ جنازے آ رہے ہیں۔ کاٹا دینے والے کتنے، احساس کیا کرو کربلا میں بھوک اور پیاس میں زہرا کے لال میں اکیلے جنازے اٹھائے ہیں۔ ہائے ان جانثاروں کو ہمارا سلام، کربلا کے ان جانثاروں کو ہمارا سلام، جنہوں نے غربت میں مولا مظلوم کے اپنے جان قربان کی اور جام شہادت نوش کیا۔ ارباب اعزا مارے گئے حسین کے انصار، ہو گئے حسین تنہا۔ یہاں ٹھہر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مارے گئے انصار تو کیا سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں، اب تو بطول کا گھر اجڑنے والا، اب تو زہرا کا چمن تاراج ہونے والا، بطول کی کمائی پردیسی لوٹے جانے والے، ان سب نے اپنی جان اس لیے دی تاکہ کربلا میں حسین اور بنی ہاشم بچ جائیں۔ میں ایک بات کہوں، اکثر کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے یہ ترتیب تھی کیا؟ آپ کہیں یہاں انصار پہلے شہید ہوئے تھے، بنی ہاشم بعد میں، کہ یہ اسی سخاوت تھی؟ اپنا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے بنی ہاشم قربان ہوتے پھر انصار قربان ہوتے۔ انہیں یہ ضرور بتا دینا کربلا میں زندہ رہنا مشکل تھا، مر جانا آسان تھا، ایک ایک لمحہ دھوپ کی حدت اور پیاس کا غلبہ تھا۔ زہرا کے لال نے اپنے مہمانوں کو پہلے رخصت کر دیا، خیمے میں 6 مہینے کے بچے کو آخر میں لے کر کے آئے،
آواز دیا دیر تک تو میرا اصغر پیاسا رہے گا، دیر تک تو میرا اصغر پیاسا رہے گا۔ ارباب ایسا سلام ہمارا بنی ہاشم کے نونہالوں پر لیجئے، غربت کا منظر دیکھیے، آمادہ ہوئیے، آنکھوں کو فرات بنائیے، دیکھو نا وہ جنازے آ رہے ہیں آپ کے سامنے بنی ہاشم کے۔ یہ ایک گھر ہے جو اجڑ گیا ہے، حضرت عقیل کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ حضرت علی نے اپنے بھائی عقیل سے جب کہا تھا بھی آ گئی، مجھے بہادر بیٹا چاہیے، پوچھا کیوں؟ کہ کربلا میں میرا لال حسین بڑی غربت میں شہید کیا جائے گا، آپ نے بھی ہاتھوں کو بلند کیا تھا، بار الہ مجھے بھی بیٹے عطا کر دے جو کربلا میں زہرا کے لال کو جان قربان کرنے والے ہیں۔ لاؤ وقت کم ہے، عزاداروں کو واپس گھروں کو جانا ہے۔ وہ جنازے آپ کے سامنے ایک ساتھ 3 جنازے اور تابوت لائے جا رہے ہیں۔ یہ عقیل کے نونہالوں کے جنازے ہیں۔ ایک فرزندان عقیل یہ روتی ہوئی آنکھیں آپ کو سلام کر رہی ہیں، یہ عزادار پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد ابن سعید ابن عقیل، یہ عقیل کا لٹا ہوا کنبہ ہے، یہ عقیل کا تاراج گھر ہے، مگر عقیل آواز دے رہے ہوں گے، اے میرے بچوں، بابا کو شادمان کر دیا، بابا کو راضی کر دیا، ہائے تم نے ہمیں بطول شہزادی بنت رسول کے سامنے سرخرو کر دیا۔ لیجئے فرزندان عقیل کے جنازے گزر گئے، اب آپ کے سامنے تو غربت اور یتیم کے جنازے آ رہے ہیں۔ یہ ان کے جنازے آ رہے ہیں جن کا بابا کوفے میں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ یہ بچے حسین کے ساتھ سفر میں تھے، مکے سے آ رہے تھے عراق کی طرف۔ حسین نے دیکھا ایک سپاہی آ رہا ہے، آواز دیا کدھر سے آ رہا ہے؟ کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہ کوفے کی کچھ خبر ہے؟ میرا بھائی مسلم گیا ہوا ہے۔ آواز دیا آقا جب میں چلا تھا تو کوفے کی گلیوں میں مسلم کا لاشا جس کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، ہاں ان بچوں نے سنا ہوگا، اللہ اکبر، ان کے 2 بھائی میرے بابا کے ساتھ کوفے میں گئے جنہیں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ وہ یہ مسلم کا لٹا ہوا کنبہ ہے، فرزندان مسلم کے جنازے آ رہے ہیں۔ سلام ہمارا محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم پر آپ کے سامنے مسلم کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ اے مسلم کے نونہالوں، تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ ارباب اعزاز عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم، کم سے کم یہ ماں ہے جو ان بیٹوں کے ساتھ نوکے نیزہ پہ سر دیکھ رہی ہے، ایک سوال ضرور کرے گی، اے میرے والی وارث، میں ماں ہوں، میرے 2 بچے کوفے گئے ہیں، ان کی خبر کیا ہے؟ اللہ اکبر، ان کا بھی چہلم نہ ہو سکا۔ لیجئے محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم کے تابوت، تبرکات، تربت اپنے کاندھے پہ اٹھا لیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ایک غیرتدار بی بی کے غیور بیٹوں کے ایک گھر کے لٹنے کی خبر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، فرزندان امیر کائنات علی مرتضیٰ کے۔ ہائے وہ ماں، جب حسین آقا کی شہادت کی خبر ملی یقین نہ آتا تھا، ایک ایک سے کہتی تھی ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے بہادر بیٹے بھیجے ہیں، میں نے اپنے بہادر بیٹے بھیجے ہیں۔ ارباب اعزاز آپ کے سامنے جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی، ابی بکر ابن علی، آپ کے سامنے جنازے آ رہے ہیں۔ ہائے کوئی اس ماں سے جا کے کہتے، اے بیوی بچوں کو یہی سکھایا تھا نا، زینب شہزادی ہے، حسین آقا ہے، اے بیوی تیرے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا، اے بیوی تیرے عباس نے بھائیوں کے جنازے اٹھائے جسے کربلا کے لیے مانگا گیا تھا۔ آئے بقیع میں بطول کی تربت پہ بیٹھی مرثیہ پڑھ رہی ہے، آواز دے رہی ہے، بی بی میرے بچوں سے راضی تم ناگاہ قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی، بی بی جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ لیجئے یہ اولاد علی ام البنین کے نونہالوں کے جنازے تھے۔ سوگواروں، اب قیامت ہے، آپ کے سامنے ان کا جنازہ آ رہا ہے اور ان کے تابوت آ رہے ہیں۔ بطول شہزادی بابا کے بعد
بہت رلایا گیا ہے. کبھی گھر پہ آگ و لکڑیاں لائی گئیں، کبھی آپ کی پسلیاں ٹوٹی، محسن کی شہادت ہوئی. جنازہ بہت تنہائی میں اٹھا. بی بی اٹھا تو جنازہ چند افراد شامل تھے، مگر اے بی بی تمہیں رونے سے منع کیا گیا مگر تعزیانے تو نہیں لگائے گئے. بی بی تیرے بچے کتنے غریب ہیں. بی بی تیرے شوہر کے سر پہ ضربت ماری گئی، بچے یتیم ہو گئے، امت کو رحم نہ آیا. بی بی تیرے حسن کو زہر دے دیا گیا. بہنوں کے سامنے بھائی کے گرتے ہوئے جگر کے ٹکڑے دیکھیے. بی بی تیرے گھر سے جنازہ نکلا، تیرے بچے چاہتے تھے کہ نانا کے پہلوں میں جگہ مل جائے، مگر امت کو یہ گوارا نہ ہوا، جنازے پہ تیر برسائے گئے. بی بی سفید کفن پہنا کے رخصت کیا تھا. بی بی جنازے پہ اتنے تیر تھے کہ کفن سرخ ہو گیا تھا. جنازہ واپس آیا تھا، دوبارہ کفن پہنایا گیا تھا. بی بی تیرے لال حسن جس کے بیٹے نے اپنی نظروں کے سامنے بابا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، پپیوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، کربلا میں چچا کو روتا ہوا دیکھ رہا ہے. بار بار آ کے یہی کہتا ہے مجھے مرنے کی اجازت دے دو، مجھے مرنے کی اجازت دے دو. اے بی بی تیرے لال حسین اجازت نہ دیتے تھے، مگر یہ حسن کی تحریر لے کر کے آ گیا. حسین نے روتے ہوئے یہی کہا میں لال تم اپنے مرنے کی خبر لائے ہو. گھوڑے پر سوار کیا مگر اے بطور شہزادی تیرے لال حسین نے بھائی کی نشانی کا گریبان چاک کر کے رخصت کیا تھا تاکہ جنازے سے بیادبی نہ ہو. مگر اے بیوی کل بھائی کے جگر کا ٹکڑا دیکھنے والا کربلا میں بھائی کی نشانی کے ٹکڑے اٹھا رہا ہے. ہاں سوگواروں آپ کے سامنے حسن کی جان قاسم کا تعبیر، قاسم کی تربت آ رہی ہے. اللہ اکبر. سوگواروں حسین لال ٹکڑے کے خیمے میں گئے تھے. ایسا گھر کسی کا نہ لوٹا گیا جیسا شہزادی کا لوٹا گیا ہے. ہائے ماں فروا دوڑی بھی آئی، آواز دی ارے میری جان قاسم آ گیا، میرا لال قاسم آ گیا. ماں نے جب گٹھی دیکھی تو بیٹھ گئی، روتے ہوئے زینب کی طرف دیکھا، آواز دیا ہوگا بی بی یہ میرا نصیب شوہر کے جگر کے ٹکڑے تھے، بیٹے کی لاش کے ٹکڑے. یہ حسن یہ حسن کی نشانیاں ہیں، یہ حسن کا گھر ہے، یہ حسن کا کنبہ ہے. آپ کے سامنے یتیمان حسن تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. ادب و احترام سے سلام کریے. قاسم ابن حسان، ابی بکر ابن حسان، عبداللہ ابن حسان، لیجیے ان کے جنازے آ گئے. بس 2-4 تبرکات اور رہ گئے. میری پردہ بہنوں میں نے تم سے یہ اب تک نہیں کہا، تم نے جیسے ہوا حق گری ادا کیا. اور آپ کے سامنے وہ جنازے آ رہے ہیں 2 تابوت ایک ساتھ. یہ ان کے جنازے ہیں جنہیں ایک ہی خواہش تھی. وہ کیا کہ ایک بار جب سے ہم رخصت ہوئے ہیں ایک بار ماں بلا کے کلیجے سے لگا دیا. سمجھ گئے؟ خیمے کے در پہ جب زینب نے دیکھا آواز دی تم ابھی زندہ ہو. آواز دی اماں کیا کروں ماں کو جان اجازت نہیں دیتے. ایسے فرصت میں سے تم بازو پکڑا لے کے آئی بھائی کے پاس. کبھیا یہ بھی زندہ ہے. آواز دی زینب میری بہن تمہاری نشانیاں ہیں، تمہارا سہارا ہے. آواز دی بھیا ایک بات بتاؤ اجازت تو نہیں دیتے. حسین کیا کہیں ایک جملہ کہہ دیا بھیا اگر کل اماں نے پوچھ لیا زینب تجھے حسین پیارا تھا یا محمد تو بھیا میں کیا جواب دوں گی. سوگواروں حسین نے روتے ہوئے دونوں شیروں کو گھوڑے پہ سوار کیا. میں نہیں پڑھتا وقت نہیں ہے لیکن بچے رخصت ہو رہے ہیں، ماں کی طرف دیکھ رہے ہیں. بچے مارے گئے، جنازہ آ گیا. ماں نے سجدہ شکر میں سر رکھا. زندان میں بیٹا کے سر آئے، سب نے اپنے اپنے بچوں کے سر لے لیے. شام کی عورتوں نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے.
سے بغیر کربلائی بھائی کا تحریم کیا، لوٹ کے مدینے آ گئی، زینب کے لبوں پہ انہوں محمد کا نام نہ آیا۔ ایک مرتبہ وہ بی بی جو کم عمر میں ضعیفہ نظر آتی تھی، جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی، شوہر کی نظر پڑی، آواز دیا وہ حسینہ، اے بی بی ضعیفہ تم کون ہو؟ میرے پردیسی سفر میں ہے، رو کے منہ پہ تماچے مارے، نانا ہائے شوہر نبی نہ پہچانا۔ بی بی تم گئی تھی تو ایسی نہ تھی، ایک مطلب بازو پہ پکڑا کر نام دلو، بازوؤں پہ رسم کے زخم ہیں۔ گھر میں داخل ہوئی، جیسے یہ ضعیفہ گھر میں قدم رکھتی ہے، زینب ہے تو ماں، ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، کربلا کا رخ کیا، آواز دیا، ماں اے میرے اولو محمد، تمہیں زینب یاد کر رہی ہے، یہ آواز کربلا پہنچی ہوگی، بیٹے نے پہلی بار ماں کے لبوں پہ اپنا نام سنا ہوگا، آواز آئی ہوگی، اماں اپنے بچوں سے راضی تو ہو؟ ماں نے کہا ہوگا میرے بچوں میں شرمندہ ہو، مگر اے میرے شیروں، ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ زینب کے نونہالوں کے تابوت ہیں جن کا آپ نے ماتم کر لیا، سر و سینہ پیٹ لیا، پرسہ پیش کر لیا۔ لیجیے اب آپ کے سامنے ایسے غریب کا، ایسے مظلوم کا، ایسے بہادر کی شب زیارت کے لیے لائی جا رہی ایک جملہ کہوں گا، آیا کربلا کے لیے تھا، 3 حصوں میں بٹ گیا، میری طرف دیکھنا، 3 حصوں میں بٹ گیا، ایک طرف بازو کٹے تھے، ایک طرف مشک پڑی تھی، ایک طرف دھڑ پڑا ہوا تھا۔ سمجھ گئے نا؟ اچھا ہوا زینب ایسے عالم میں آئی، یوں غازی عباس کا لم مبارک آپ کے جلوس میں شامل رہتا ہے۔ اے حسین کیسے امتحان دیا تھا، یہ بہادر کربلا کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر، مشق الگ ہے، علم الگ ہے، رب حسین لے کے چلے گئے، بازو الگ ہے، یاری کربلا میں ہو، جس بیٹے کو دعاؤں میں مانگا تھا اس کا جنازہ شہید کے سرات پہ ہے۔ مولا تمہاری آوازوں میں رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے۔ ارے یہ ماں زینب کے بھائی کا علم ہے، اللہ اکبر، اے غازی عباس تیری غربت کو سلام مولا۔ سکینہ نے بہت یاد کیا، بہنوں کی چادر چھینی گئی، عباس غازی، اللہ اکبر، نے عباس غازی قلم مبارک اور تابوت کی زیارت کر لیا۔ اب سر و سینہ پیٹنا، اب ماتم کرنا۔ نوجوانوں، یہ اس کا جنازہ رہا ہے، یہ اس کی تربت ہے، جس کی ماں چہلم کرنے کے لیے کربلا گئی، جس نے دعا مانگی تھی میرے لال کے صحرا ہو سر پر، اللہ اکبر، صحرا نہ دیکھ سکی، سینے پہ برچھی دیکھی ہے، لال اکبر کا جنازہ۔ یہ نوجوان استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اپنے سامنے اپنی ماں کو رکھنا، اللہ اکبر، خدا کرے کسی ماں کے سامنے اس کے جوان کی میت نہ جائے۔ اللہ، یہ اکبر کا جنازہ ہے، لالا آئی تھی میرے لال اکبر۔ جوان کی لاش پہ کہتی تھی بے کسی ہو کر، حسین کیسے اٹھاؤ گے لاش اکبر؟ آج اکبر کا چہلم ہے، اکبر کا ماتم ہے، ایک بار صحرا انتظار کر رہی ہے، ایک بار بہن کو کیا جواب دو گے؟ پیروں میں جو قدموں کے نشان دے کر کے آئے تھے، بہن رخسار رکھے انتظار کر رہی، ایک بار صبح عاشورہ کی اذان بہن نے اپنے کانوں سے سنی تھی، ایک بار ہائے بہن کو کیا جواب دے گا حسین؟ اللہ اکبر، لیجیے حضرت شہزادے علی اکبر یوسف آل محمد کے تابوت کی زیارت آپ نے کر لیا، سر و سینہ پیٹو۔ آپ کے سامنے ایک کربلا کا ایسا پیاسا، ایسا پیاسا، ایسا پیاسا اور ایسا مسافر کہ جس کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی،
کربلا میں آیا تو ایسا پیاسا تھا کہ دنیا سے آج بھی اپنی پیاس کا خراج لے رہا ہے. اس قدر پیاسا جیسے مچھلی کو باہر نکال لیا جائے، منہ کھولتی اور بند کر دیا. اللہ اکبر. میرے پاس وقت بہت عام نہیں ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کو جانا ہے، مگر اتنا کہوں گا اسے دیکھ لو. جب یہاں سے لوٹ کے جانا کسی ماں کی آغوش میں کوئی چھوٹا بچہ نظر آ جائے، اتنا یاد رکھنا ایک ماں زندان سے رہا ہو کر گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں لیے ہوئے، بیٹی کے کام کے بندے لیے ہوئے رخصت ہوئی ہے. یہ رباب کے ارمانوں کا گہوارہ، رباب کے پیشین کی قربان جسے حسین نے اپنی زندگی میں دفن کیا تھا، مگر کیا پتا تھا یہ جتنا کم سن ہے ویسے ہی شہید کیا جائے گا. تو بار نہیں کیا گیا. اصغر بیشیر ہے، اللہ اکبر، جس کا لاشا لے کر کے حسین 7 مرتبہ آگے اور پیچھے ہوئے. اگر خیمے میں لے کے جائیں گے کوئی بی بی مر جائے گی. اتنے تبرکات میں وہ گہوارہ آ رہا ہے. اے جان روا تیری مظلومی کو سلام. اللہ اکبر. بی بی اپنے لال کے جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں اپنے ساتھ زندان میں بھی رکھتی تھی. جن کی دھوپ رات کی اوس میں رکھے رہتی تھی، آواز دیتی تھی میرے بیشیر مجھے یہ نہ پتا تھا تجھ جیسے بھی مہر کر دیے جاتے ہیں. دنیا سے خراج لینے والا اصغر اپنے بابا کی مظلومیت کا خراج لے رہا ہے. سلام ہمارا اصغر بیشیر پر. لیجیے جان رباب شہزادہ علی اصغر کی آپ کے سامنے جھولا اور ایک چھوٹی سی تربت گزر گئی. ہاں اب آپ کے سامنے آخری جنازہ اور آخری تابوت آنے والا ہے. یہ آخری جنازہ اور آخری تابوت اور آخری تربت ہے. ایسے تڑپ کے رونا جیسے سجاد 11 محرم کو رو رہے تھے. ایسے رونا جیسے سکینہ شام غریبہ رو رہی تھی. ایسے رونا جیسے زینب لاشے پہ رو رہی تھی. ایسے رونا جیسے روتا ہوا اکبر بابا سے رخصت ہوا تھا. اگر نہ سمجھ آئے تو ایسے رونا جیسے مدینے والی سغرا رو رہی ہے. اے بابا کب آؤ گے، اے بابا کب آؤ گے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اتنا کہہ دیتا ہوں. آقا تیری غربت کو رکھو سلام. ایک بیٹی مدینے میں رو رہی ہے، ایک خیمے کے مرد رو رہی ہے. آقا اس بیٹی کو کیا جواب دیا جائے، اس بیٹی کو کیا جواب دیا جائے. اللہ اکبر. یہ حسین پس گردن ذبح کر دیے گئے. ارے یہ اس مظلوم کا جنازہ ہے، اس مظلوم کا تابوت ہے، یہ اس مظلوم کی تربت ہے جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. بہن لاشے کے پاس کھڑی کہتی تھی کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ لاؤ غریب زہرا کا جنازہ. ہائے جسے زہرا نے چکیاں پیس کے پالا، پہلے جنازے اٹھائے پھر خود پیاسا شہید کر دیا گیا. اے غریب زہرا تیری غربت کو سلام. اے نواز رسول تیری مظلومی کو سلام. مولا کربلا آباد ہو گئی، زینب کی چادر چھن گئی، بیٹی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان. میں غریب زہرا کے شبیہ زیدنا اپنے شہ سوار کی مظلومی پہ آنسو بہاتا ہوا یاد